پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے, کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے, پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے وہاں پہ, پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن ان سے کو پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں. آپ لوگ 12 15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں. تنخواہیں اور پریویلیجز تو چھوڑ دیں, ہم بھی پوچھنے والے ہیں. آپ ملازم ہیں, ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کرے, میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت؟ جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, مفت کر رہے ہو, تنخواہیں لے رہے ہو, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ہاؤس رینٹ لے رہے ہو, لائف ٹائم پینشن لوگے. یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو, یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کروڑوں لوگ افیکٹنگ ہیں, کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, بندے مر جاتے ہیں جیل میں, بعد میں 22 سال بعد پتہ چلتا ہے بندہ بے قصور تھا. دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا. میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر, چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی, میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے, جو بڑے ہیں, وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے بتائیں مجھے. ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا آج فلانے نے ساڑھے خلاف بیان دے دیتا, آج فلانے نے دے دیتا. ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا, وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بیچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے, میرے بیچارے کوئی نہیں رہے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں. یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی, اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں, آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے. ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی, آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف. رہ گئی نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF. وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہتے ہیں گونگلوں تو پٹی چاٹتے ہیں, اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہے ہیں نا. ہاں, تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں, بے توقیر ہو جائیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہو شاید کسی کو وسوسہ آ جائے کہ ہم کوئی ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, ان کے ایجنڈے پہ بات کر رہے ہوں تو ہم مجرم عوام کو قرار دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں, عوام مجرم نہیں ہے. ہمیشہ بڑے اور لیڈرز مجرم ہوتے ہیں جس طرف عوام جاتی ہے, ان کی پالیسیز کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. جس طرح ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر پال کے جو کچھ نکالا رزلٹ, FATF کی تلوار لٹکی, ٹھیک ہے جی,
پھر جو کل تک ڈان لیگز تھی وہ پاکستان کی پالیسی بن گئی. تو سمجھ آئی نا کھا کے کہ ہاں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے, صرف فوج کا کام ہے. پھر ضرب عزم بھی, رد الفساد بھی, یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سرکار یہ روزانہ 100 دفعہ آپ تسبیح کھینچے نا, 100 دفعہ, ہاں, اور 100 سال تک کھینچتے رہے, پھر بھی اس قوم کو یقین نہیں آنا جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں بتائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس طرح نہیں, جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی. آپ ذرا سی ہینکی پینکی کریں گے, کوئی نہ کوئی کلپ گھومتا گھماتا آ جائے گا, اور پھر وہ بڑا صحافی اٹھا کے اسے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ لگا دے گا, اور پھر وہ جناب اس طرح پھیل جائے گا. پھر آپ بے شک گرفتار کرتے رہیں. مجھے بتائیں گرفتاریوں سے کیا وہ جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہیں وہ نکل گئی ہیں؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی بجائے نیریٹو بنائیں. فوجیں صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. جس کو فوج کہہ رہی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت, وہ فوج نہیں کر سکتی, وہ پولیٹیشنز نے کرنی ہوتی ہے, وہ مذہبی پیشواؤں نے کرنی ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو وہ ایک پیج کی بات کرتے تھے, وہ تو پیج ایسا پھٹا ہے کہ اب یہ پیج بالکل ہی الگ ہو گیا اور سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت ڈیسائسو مومنٹ سے میں, یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. عدلیہ کو بھی جو شوق ہے نا کہ 9 بجے کے خبر نامے میں پہلا آدھا گھنٹہ عدلیہ ڈسکس ہو رہی ہو کہ فلاں کو بیل مل گئی, فلاں کی تاریخ لگ گئی. اور تاریخیں کن کی لگ رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں, چھوٹوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, جو بیچارے انصاف کے لیے سالہ سال سے ذلیل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور عدالتیں ہماری جو ہے پریس کانفرنس کی جگہ بنی ہوئی ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, اور ججز جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بیان دے دیا ہے, اگلے دن کوئی ہائی کورٹ کا جج, کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اسے ریبٹل کر رہا ہوتا ہے. وہ یار تم لوگوں کا یہ کام ہے. جج کا مطلب ہے جج کرنا, کہ وہ سنے گا. جج گونگا ہوتا ہے, یہ گوروں سے پوچھیں, جج گونگا ہوتا ہے, صرف وہ اس وقت بولتا ہے جب اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا, تو وکیل سے کہتا ہے کہ آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں, باقی آپ اپنا جو جتنا ڈیفنس ہے نا وہ ریٹن میں مجھے جمع کروائیں. وہ اس کو پڑھتا ہے, اس کے بعد ایک رزلٹ سنا دیتا ہے. امریکہ میں جج مرتے دم تک جج ہوتا ہے, ریٹائر نہیں ہوتا. سب سے قیمتی انسان دنیا میں اللہ کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے کہا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط, اہل علم کا کہا کہ جو اللہ انصاف کے اوپر قائم ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی اہل علم دیتے ہیں. اللہ نے ترازو نازل کیا. انبیاء کا بھی جب ذکر آیا تو کہا کہ کتابیں نازل کی اور ترازو قائم کیا. اور ہمارے ترازو کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہوئی. پہلے ہی عوام کو پتا ہوتا ہے جناب اے جج بیٹھے نے, اے رزلٹ آئے گا. ہاں تو ٹھیک ہے یار, پھر عوام کو بٹھائیں اپنی سیٹوں کے اوپر, پھر بیان دیتے ہیں ہم جو ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. واہ, یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ کو اپنے خلاف گواہی دینی پڑے, اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے, آپ نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, ضمیر کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عوامی امنگوں کا مکمل خیال رکھا جائے گا, یعنی جتنے لوگ ہماری تصویریں لگا کے اس پہ جو زیادہ جوتیاں مارے گا نا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے, کیونکہ ان سے ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے ٹرولنگ سے. یہ ہوتی ہیں عوامی امنگیں. میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کے سب لوگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, اس لیے میں ان سے اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں. وہ پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ ہیں بھی الحمدللہ. کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑوں کے بھی کان کھینچے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ صحافیوں کے اوپر تو پھر یہ مقدمات بنا دیتے ہیں, کبھی توہین عدالت, کبھی غدار وطن, کبھی کچھ. تو
कम जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से हैं, ये न्यूट्रल वो वाला नहीं, इमरान खान साहब वाला नहीं, अनबाइस्ड, जैसे इस लफ्ज को बदनाम कर दिया, अनबाइस्ड कहना चाहिए, गैर जानिबदार, तो वो लोग कम इनको होश दिलाएं कि यार होश के नाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।